الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ. آج کا ٹاپک ہے لباس کے مقاصد. سورۃ الاعراف آیت نمبر 26. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی کا باعث بھی ہے، اور تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہتر ہے. یہ یعنی لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. کن سے خطاب کیا جا رہا ہے؟ اولاد آدم سے، یعنی مجھ سے اور آپ سے. انزلنا سے مراد یعنی اللہ کی طرف سے یہ ہمیں حکم ہے لباس پہننے کا. آیت میں لباس کا مقصد بتایا گیا، سطر کو ڈھانپنا، زینت کا ذریعہ اور خوبصورتی کا ذریعہ. بہت معنی خیز خطاب ہے. فرمایا کہ تم یاد رکھو شیطان نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا. شیطان کی پہلی چال تھی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا لباس اتروانا، جس میں وہ کامیاب رہا. تمہارے باپ کا دشمن تمہارا بھی دشمن ہے، لہٰذا اپنے والد کے تجربے سے سبق سیکھو. تم پر بھی شیطان یہیں سے حملہ کرے گا. ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا انسان دنیا میں بے لباس آیا؟ انسانی تاریخ کے حوالے سے ایجوکیشن کے نام پر یہی مت سکھائی جاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں بے لباس آیا. کتابوں میں تصویریں بھی اسی طرح کی دکھائی جاتی ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ لباس بعد کی ایجاد ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. اس آیت میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لباس اور انسان ساتھ ساتھ اتارے گئے. لہٰذا ہمیں ایجوکیشن سسٹم کو اسلامائز کرنے کی ضرورت ہے. شیطان کی میتھڈالوجی لباس سے زیادہ سطر کھولنے پر کام کرتی ہے. شیطان نے لباس کا اصل مقصد صرف زینت قرار دے دیا. مائنڈ سیٹ ہی ایسا بنا دیا کہ لباس کو سجانے کے لیے تمہیں اگر سطر بھی کھولنا پڑے تو حرج نہیں. یہی وجہ ہے کہ لباس کا سطر سے تعلق نظر نہیں آتا. سالوں سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. نئے طریقے کیوں نہیں لاتا شیطان؟ کیونکہ اسی میتھڈ میں اس کو انتہائی کامیابی حاصل ہے. دور جاہلیت میں اہل مکہ کعبہ کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. آج بھی نیوڈ بیچز، ریسٹورانٹس، حتیٰ کہ نیوڈ جگہیں بھی موجود ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو نیچرلسٹ کہلواتے ہیں. آج کے دور میں ماڈرن کس کو سمجھا جاتا ہے؟ جس کا کم لباس ہو. جانور کا کوئی لباس نہیں ہوتا. اسی طرح لباس کا مقصد ایک اور آیت میں فرمایا، سورۃ نحل آیت نمبر 81. اس نے تمہارے لیے کرتے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور ایسے کرتے بھی جو لڑائی کے وقت تمہارے کام آتے ہیں. اس طرح وہ اپنی نعمتیں تم پر پوری کرتا ہے تاکہ تم سر جھکانے والے بن جاؤ. یعنی لباس نازل کرنے کے مقاصد پردہ پوشی، زینت اور حفاظت ہیں. مسلم کی روایت میں حدیث قدسی آتی ہے، اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو، یعنی کپڑوں کی ضرورت ہے تمہیں، سوائے اس کے جس کو میں کپڑے عطا کروں. بس مجھ سے لباس طلب کرو تاکہ میں تمہیں لباس عطا کروں. کیسا لباس پسندیدہ ہے؟ کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے؟ مردوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ عورتوں کا لباس کیسا ہو؟ تقویٰ کا لباس کون سا ہے؟ لباس کے آداب کون سے ہیں؟ لباس پہنتے وقت کی دعائیں کیا سکھائی گئیں؟ کیسا لباس پسندیدہ ہے؟ ڈھیلا ڈھالا ہو، سطر ڈھانپے، جسم کے اعضاء نمایاں نہ ہوں، باریک اور تنگ نہ ہو، موقع کی مناسبت سے ہو، عمر کے مطابق انتخاب کیا جائے. کن چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے؟ فخر اور نمائش کی نیت سے لباس نہ پہنا جائے.
یاد رکھیے آرائش جائز ہے، نمائش جائز نہیں۔ سنن ابی داؤد میں آتا ہے جس نے دنیا میں شہرت کا لباس پہنا اللہ اسے قیامت کے دن ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اسی طرح اسراف، فضول خرچی اور فخر اور تکبر نہ ہو، ٹو اسٹینڈ ان اے کراؤڈ والی سوچ نہ ہو۔ سنن نسائی، اسراف، فضول خرچی اور فخر اور تکبر کے بغیر کھاؤ اور صدقہ خیرات کرو اور لباس پہنو۔ اس کے برعکس ہمارا حال، کپڑوں کی الماری کھول کر دیکھی، 25 جوڑے رکھے ہیں اور کہا کچھ بھی نہیں ہے پہننے کو۔ شادی کے جوڑے پر 15 لاکھ خرچ کر دیے اور پھر کہا کہ ہم نے بہت احتیاط سے پیسہ خرچ کیا ہے۔ شادی کی اینیورسری ہے اور 20 سال بعد بھی دلہن کی طرح کا جوڑا پہنا، فوٹو شوٹ کرایا، سوشل میڈیا پر شیئر کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ہم 2 شہرتیں ناپسند کرتے تھے، وہ اچھا لباس جس سے شہرت ہو اور جس کی طرف لوگ اپنی نظریں اٹھائیں، اور وہ ردی لباس جس میں لوگ حقیر لگیں اور ان کے دین کو نیچا سمجھا جائے۔ کتنا خوبصورت بیلنس بتایا گیا، جبکہ ہمارا حال اس کے الٹ ہے۔ فلاں کی شادی پر میرا جوڑا سب سے الگ، اچھا اور مہنگا ہونا چاہیے، سب سے منفرد ہونا چاہیے۔ مردوں کا لباس کیسا ہو؟ ساتر ہو، ٹائٹ نہ ہو۔ مردوں کو ریشمی لباس پہننے سے منع فرمایا گیا۔ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی اس دنیا میں ریشم پہنے گا وہ آخرت میں نہیں پہنے گا۔ بہرحال 4 انگلیوں کی چوڑائی تک ریشم استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لال رنگ اور زعفرانی رنگ پہننے سے منع فرمایا ہے۔ مردوں کے لباس میں اتنی چست جینز ہوتی ہے کہ سطر کور نہیں ہوتا، جبکہ مرد کا مرد سے بھی سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ شارٹس پہن کر فیشن کو فالو کیا جاتا ہے، چاہے سطر کور ہو یا نہ ہو۔ عورتوں کا لباس کیسا ہو؟ سی تھرو لباس نہ ہو جس سے جسم جھلک رہا ہو، خواہ وہ کپڑا باریک ہونے کی وجہ سے ہو یا مختصر ہونے کی وجہ سے۔ سر، گلا، بازو، ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ ٹائٹ لباس جس میں جسم کے اعضاء تو ڈھکے ہوں مگر نمایاں ہو رہے ہوں، ایسا لباس نہ ہو۔ سینہ، کولے، ٹانگیں جس لباس میں واضح ہو رہی ہوں وہ نہ پہنا جائے۔ لباس میں مردوں کی مشابہت نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر جو مرد کا لباس پہنے۔ سنن ابی داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جانے والے 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک گروہ جن کے پاس بیل کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ وَنِسَاءٌ کاسیاتٌ عاریاتٌ ممیلاتٌ مائلاتٌ، مائل ہونے والیاں، مائل کرنے والیاں، ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گے، وہ نہ جنت میں داخل ہو سکیں گی نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنے اور اتنے فاصلے سے آتی ہوگی۔ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہونا، امام نووی نے اس سے مراد پتلا کپڑا لیا ہے جس سے سکن کا کلر نظر آئے۔ لہٰذا بالوں کے ایسے سٹائل بنانے سے بھی بچا جائے جس میں بال اونٹ کے کوہان کی طرح اونچے ہو جائیں اور سر کے اوپر ایک اور سر نظر آنے لگے، جیسے جوڑا، اونچی پونی ٹیل یا بیک کومنگ وغیرہ۔ لباس ایک پہناوے کا نام ہے جس کا مقصد اپنے آپ کو چھپانا ہے، نہ کہ فیشن اور جدیدیت کے نام پر برہنہ ہونا۔ معاشرہ ہمارے ساتھ سائمن سیز گیم کھیلتا ہے فیشن کے نام پر۔ سائمن سیز ٹراؤزرز اپ تو ٹراؤزرز اپ، سائمن سیز آستین غائب تو آستین غائب۔ موقع کی مناسبت سے، عمر کے مطابق، اپنے جسم کی ساخت کے مطابق لباس کا انتخاب ہم نہیں کرتے۔ گو ود دا فلو، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ لیکن اس کے ساتھ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اونلی ڈیڈ فش گو ود دا فلو۔ 8000 کا جوڑا لے کر بھی اگر جسم پورا نہیں ڈھانپا تو بڑا ظلم ہے۔ ٹراؤزرز میں ٹخنے کھلے ہیں، آدھی ٹانگ انکور ہے، ٹانگ دکھانا چہرہ دکھانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ عورت زینت اختیار کر سکتی ہے، لباس پر کڑھائی، لیسز وغیرہ لگوائی جا سکتی ہیں، لیکن اس زینت کا اظہار غیر محرم افراد کے سامنے نہ ہو۔ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ کیا میں گھر کے عام لباس میں آرام سے نماز ادا کر سکتی ہوں؟ گھر میں لباس ایسا ہو عورت کا کہ بحیثیت بیٹی، ماں، بہن، بیوی کے معیوب نظر نہ آئے۔ بحیثیت مائیں ہمیں اپنے بچیوں کے لباس پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ بچپن سے ہی ان کو ساتر لباس پہننے کی عادت ڈالیے۔ تقویٰ کا لباس کون سا ہے؟ تقویٰ کا لباس یہ ہے کہ ظاہر میں لباس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ہو۔ لباس پہنتے وقت دل میں تعصب، جہالت، فخر اور شہرت کا شائبہ تک نہ ہو۔
جب دل ان منفی خیالات سے پاک ہوگا تو ظاہری لباس خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ ظاہری لباس جسم کو ڈھانپتا ہے اور باطنی لباس تقویٰ کا ہے جو روح کے لباس کا اظہار یعنی مینیفیسٹیشن ہے۔ اگر روح نے تقویٰ کا لباس نہیں پہنا تو ظاہری لباس کا بھی فائدہ نہیں۔ دل میں شرم و حیا ہوگی تو لباس میں بھی ہوگی۔ چنانچہ ایسا لباس ایک طرف کر دیں جو لباس و تقویٰ نہیں، جو اللہ کے ڈر سے یا اللہ کی رضا کی نیت سے نہیں بنایا گیا، بلکہ صرف لوگوں کی نگاہ میں مقبول ہونے، اوروں کو متوجہ کرنے، دوسروں کی دیکھا دیکھی بغیر کسی سوچ کے، صرف فیشن برائے فیشن کے لیے بنوایا گیا ہو۔ اپنے لباس کو اس لباس سے بدل لیں جسے پہن کر دل مطمئن ہو، جو راحت اور سکون کا باعث ہو، جسے پہن کر زینت کا اظہار بھی ہو، ستر پوشی بھی، جسم کی حفاظت بھی اور آخرت میں اجر کا ذریعہ بھی۔ لباس کے آداب کیا ہیں؟ مسنون یہ ہے کہ لباس پہنتے ہوئے دائیں جانب کو اختیار کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کاموں، جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور وضو کرنے میں دائیں طرف سے ابتدا کو پسند فرماتے تھے۔ بخاری۔ لباس پہنتے وقت کی دعائیں کیا ہیں؟ نیا لباس پہنتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی۔ سنن ابی داؤد۔ ترجمہ ہے، اے اللہ تیری ہی تعریف ہے، تو نے ہی مجھے یہ پہنایا ہے، میں تجھ سے اس کی اچھائی اور اس اچھائی کا جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کے شر سے اور اس شر سے جس کے لیے بنایا گیا ہے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اپنی کسی بہن یا ساتھی کو نیا لباس پہنے دیکھیں تو دعا دیں، ابلی و اخلقی، وہ سیدھا ہونے اور پھٹنے تک استعمال کرتی رہو۔ بخاری۔ نیا کپڑا پہننے والے کو دعا، البس جدیدہ وعیش حمیدہ و مت شہیدہ، نیا کپڑا پہن، قابل تعریف زندگی گزار اور شہادت کی موت پا۔ السلسلۃ الصحیحہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی مرضی کے مطابق لباس پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ذکر ہے، جس نے صبح کے وقت کہا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہوگا۔ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اسے 10 برائیاں مٹائی جائیں گی، اس کے درجات بلند کیے جائیں گے، اور وہ شام تک شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور اگر شام کو یہ کہہ لے تو صبح تک یہی کچھ ہے۔ سنن ابی داؤد۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔